السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. یہ جناب آج ہم کافی پی رہے ہیں یہ اواری ہوٹل میں. یہ کافی کے ریٹ بھی آپ دیکھ لیں. یہ کافی ہے کیپچینو, ٹھیک ہے. یہ جناب کافی ہے اور یہ کیپچینو ادھر دیکھیں, یہ درمیان میں 620 روپے. تو یہ 700 روپے سے اوپر ہی کاٹتے ہیں کیونکہ ٹیکس وغیرہ بھی ہوتا ہے نا. اور یہ گھومتی چائے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ میں نے جناب ڈالنا ہے اب شوگر ڈالیں گے اور یہ آپ کے سامنے ڈالیں گے. یہ براؤن شوگر ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے کہا تھا وہ کینڈل لا دے تو اس نے کہا جی یہ براؤن شوگر ہی ہے. یہ آپ نے یہ جناب کافی ہم پئیں گے. تو آپ کو پتہ ہے گھر میں کافی پی رہا ہوں, اور وہ کافی جو ہے ہمارے دوست طارق نواز صاحب مسقط سے میرے لیے کافی میکر لے کے آئے ہیں. بجلی نہیں ہو, یہ گیس وغیرہ نہیں ہوتی تو اب اس کے اوپر میں بنا کے پی لیتا ہوں. تو طارق نواز صاحب کا بہت بہت شکریہ, ان کی یاد آتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیاسی گپ شپ لگاتا ہوں. اچھا جی, مزید بڑی خبریں ہیں جو آپ کو ہم چل پھر کے دیتے ہیں. چل پھر کے آپ کو میں خبریں دیتا ہوں. خبریں یہ ہے کہ جناب علی لطیف کھوسے صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی دلچسپ. اس نے کہا جی کہ دیکھیں سائفر والے کیس میں آپ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو آپ نے لپیٹا ہوا ہے تو پوری کابینہ کو بلائیں نا. یعنی کہ یہی ہے نا کہ او جی روزے بخشان گئی سی تے نمازاں گلے والا, وہ جو غلط محاورہ ایک چل رہا ہے. تو یہ بجائے یہ کہ کہے کہ عمران نیازی کو اور اس کو چھوٹنا چاہیے شاہ محمود قریشی کو, وہ کہہ رہے ہیں جی ساری کابینہ کو کیوں نہیں بلایا, ساری کابینہ کو بلائیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے. ویسے وہ ایک لطیفہ مجھے یاد ہے, ویسے تو جج کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی ساری کابینہ کو بلاؤ. وہ بکھر کا علاقہ ہے نا, میاں والی بکھر ہمارا ایک جیسا ہی ہے. تو وہاں جب نئے رکشے چلے تو ٹانگے والے بڑے پریشان ہو گئے, گھوڑا ٹانگے والے نا. تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنایا پہلوان کو, گھوڑے ٹانگے کا جو پہلوان تھا اس کو کہتا ہے جی جاؤ ڈی سی صاحب کو درخواست کرو کہ اے چھوٹا جہا شہر ہے تے ایتھے جڑا نا صرف ٹانگے ہی چلن گے, رکشے نہیں چلن گے, تسی پابندی لوا کے آؤ. کہتا ہے ٹھیک ہے جی. وہ اندر گیا, مذاکرات ڈی سی سے کیے تو ڈی سی کو کہتا ہے ڈی سی صاحب سن لو, ایتھے یا رکشے چلن گے یا ٹانگے چلن گے. تو ڈی سی صاحب کہتا ہے جا ٹانگے والے, ایتھے پھر رکشے ہی چلن گے. باہر نکلے تو وہ ٹانگے والے پوچھے بھی کی کر کے آئے, کہتا جی میں تو رکشے منظور کروا کے. کہتا ہے تینوں بھیجا اسی سی بھی ٹانگے چلن تے رکشے نہ چلن, تو الٹا ٹانگے تے پابندی لوا کے آ گئے. تو لطیف کھوسے صاحب کے بھی یہی دلائل تھے کہ جناب تسی سدنا ہے تو سارا نو سدو, خالی عمران نو تے شاہ محمود قریشی نو ذلیل نہ کرو. یہ بڑا دلچسپ ہے نا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی انہوں نے آج پشاور میں جلسہ کیا ہے. یہ لکی مروت جو ہے شیر افضل وڑجانی والے نے وہاں وہ کیا ہے. تو وہاں بھی یہی مذاق آ رہا تھا ہر بات پہ کہ جی خاموش ہو جاؤ ورنہ جلسہ بڑھ جائے گا. کہ وہ جلسی سے ہی واڑی گئی ہے. تو باہر نکلتے ہوئے ڈر رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو ہم باہر نکل رہے ہیں, پرامن طریقے سے نکل رہے ہیں, ہمیں گرفتار نہ کیا جائے. اور ہم نے کوئی سب لوگوں کو کہا کہ جی پرامن طریقے سے آپ جائیں, کوئی نعرہ شارہ باہر نہیں لگانا. تو اندر سے تو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیا کمپینیں کریں گے, یہ بھاگا ہوا ہے. کتنے کیس اسی کے اوپر بن گئے ہیں کیونکہ یہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ان کا جو منطقی انجام ہے وہ قریب آ رہا ہے. اور دوسرے جناب ایک اور ٹکٹ ہے کہ جی وہ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں جی کہ میں
اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا، تو ٹھیک ہے لڑیں جی، ہمارے تو دوست ہیں، لڑیں ٹکٹ لڑیں، الیکشن لڑیں، جو جہاں جہاں انہوں نے وکیلوں کو بلا رہے ہیں، سب کی منتیں کر رہے ہیں وکیلوں کی کہ جناب ساڑا ٹکٹ لے لو، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی تھوڑا ٹکٹ لین دا مقصد ہے کہ پولیس نے اپنے پیچھے لا لئیے تو یہ صورتحال چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جناب آگے ان کی باتیں مزید آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کا وہ کیس بھی خارج ہو گیا ہے، توشہ خانہ والا، اس کی بھی سزا عمران خان کو ملے گی اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، وہ والا لازمی پہنچے گا منطقی انجام تک۔ نواز شریف صاحب کی چودھری شجاعت سے ملاقات ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں طے ہوئی ہیں، اور آپس میں انہوں نے کہا جی ہم مل کے پیار محبت سے الیکشن لڑیں گے، تو بالکل وہ ٹھیک کہا۔ پرویز الہی بیچ میں سے مائنس ہو گیا، پرویز الہی مائنس ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، میں خبریں دے رہا تھا کہ بیچ میں فون کی وہ کال آ گئی اور ٹیلی فون کاٹنا پڑا، تو میں چلیں لطیف کھوسر صاحب سے دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ لطیف کھوسر صاحب نے آج ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جناب ہم کلائنٹ اور میرا جو ہے وہ آڈیو لیک کی گئی ہے بشرا بی بی کی، تو وہ جناب بشرا بی بی نے کیس کر دیا ہے اور یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اور یہ وہ کوئی ذاتی مسئلے نہیں ہیں، آپ کے سب کے اوپر جو ہے نا وہ ایجنسیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ قومی مفادات کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی میں کھوسر صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، کیا اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ اس کی ہر بات کو ٹیپ کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے۔ یہ ملک دشمنی پہ تلا ہوا ہے، یہ یہودیوں کو دعوت دے سکتا ہے، یہ راہ کو دعوت دے سکتا ہے، یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ جو بندہ اپنی فوج پہ حملہ کر سکتا ہے کہ بھئی فوج کو میں سیدھا کروں گا، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب اس نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے، کیا جی؟ آج بھی وہ جو وڑ جانی والا جو ہے نا، وہ جب جلسے سے خطاب کر رہا تھا ادھر پشاور میں، تو وہاں پہ اس نے نعرے لگوائے پاک فوج زندہ باد۔ جی اب جناب یہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اب تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گی یہ والی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جناب اب آپ اس کا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالکل میرا یہ پکا ویو ہے کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو کبھی بھی قومی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ہے۔ اور بالکل میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی لینینسی نہ دکھائیں۔ یہ دوبارہ آیا تو یہ زخمی گیدڑ کی طرح، زخمی شیر تو میں نہیں کہتا، زخمی گیدڑ کی طرح پھر یہ حملہ آور ہو جائے گا اور یہ اپنے اداروں کو تباہ کرے گا۔ اس لیے اب مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈنگا جا سکتا۔ جناب حافظ صاحب، حافظ سید عاصم منیر صاحب، انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی تب کرے گا کہ ایک طرف عاصم منیر، قاضی فائز عیسیٰ اور درمیان میں نواز شریف کی تصویر لگ جائے گی، تو یہ انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ابھی میں جو ملاقات کا بتا رہا تھا، تو اسی دوران تازہ خبر بھی آ گئی کہ جناب کاف لیگ نے کہا جی کہ سانو 3 قومی اسمبلی دیا سیٹاں چاہیے نے، طارق بشیر چیمہ، شافے اور سالک، اور 2 صوبائی دیاں چاہیے نے، تے اسی گٹے گٹے توڑے تے راضی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ طارق بشیر چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے جیتتے رہتے ہیں، اور گجرات سے یہ والی بھی سیٹیں جیتے ہیں۔ تو نون لیگ والوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر آپ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب علی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے دوبارہ پاک فوج زندہ باد والا، یہ اس کا کلیہ اب نہیں چلے گا۔ اب بھیڑیا جو ہے بھیڑ کی کھال میں آئے گا تو ہم نے اس کو پہچان لینا ہے، سب نے پہچان لینا ہے، اس لیے یہ اب ناقابل معافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ کافی والی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، پسند کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. کافی دوستوں کے فون آتے ہیں کہ جی ساڈا تھوڑا چینل نہیں آ رہا, وہ سبسکرائب کرنے کی بجائے نا ان سبسکرائب کر دیتے ہیں. جو سبسکرائب ہوتا ہے نا اس کو آپ دوبارہ ٹچ کریں تو وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے. اور گھنٹی کو بھی دبا کے رکھیں تاکہ آپ تک ساری ویڈیو آئیں. اللہ حافظ.